السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ اور تقوی۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تمام انبیاء کی شریعت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے میں بدن کے لیے تزکیہ بھی ہے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دینے کا اہتمام بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے، میں روزے سے ہوں۔ روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ممکنہ حد تک اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائے اور تقوی کی روش اختیار کرے۔ تقوی کے اصل معنی بری باتوں سے بچنے کے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ تو پوچھا، آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا، بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا اصل مرکز دل ہے۔ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ذی اقتدار بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں۔ تقوی میں اضافہ کرنے والے اعمال۔ روزے کی حالت میں 5 نمازیں اول وقت پر خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ نماز تراویح اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اچھی کتب کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی محبت میں پوشیدہ صدقہ کریں۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سب سے مین چیز، اپنے غصے پر قابو رکھیں اور لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیں۔ تقوی میں کمی کرنے والے اعمال۔ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جھوٹ بہتان تراشی سے بچیں۔ فحش بے حیائی کے تمام کاموں سے اجتناب کریں۔ بعض کینہ حسد سے دل کو صاف رکھیں اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ۔ تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے۔ تو ہی اس کا مولا اور اس کا ولی ہے۔ آمین۔